آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حاضرین اور سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی اللہ تعالی جل مجدہ کی توفیق اور عنایت سے ہم مقام رسالت اور حجیت حدیث و سنت کے ایک سلسلہ وار موضوع کے ضمن میں پچھلی کئی نشستوں سے عصمت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مقام رسالت اور عظمت علم نبوت کے موضوع پر وارد ہونے والے لطائف، معارف، حقائق، اسرار اور رموز پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ آج مقام رسالت کے ذیل میں عصمت رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نکتے پر غالباً 9ویں نشست ہے۔ جس میں ہم اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے اس آیہ کریمہ کے چند مزید گوشوں پہ روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں 7 مختلف جملے اور 7 مختلف مرحلے ہیں کلام کے، اور 7 مختلف اسلوب ہیں اور انداز ہیں بیان کے، جنہیں اس ذات حق نے اپنایا اور اس آیت کریمہ کے ذریعے مخالفین حق کو، ان دغابازوں کو اور اس طبقہ کو جو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اپنے حق میں خلاف عدل فیصلہ لینے کا سوچ رہے تھے، منصوبہ بنا رہے تھے، کوشش کر رہے تھے، ان کو رد کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت بیان کی، اپنے فضل کے بیان سے، اپنی رحمت کے بیان سے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معصوم عن الخطا کیے جانے کے بیان سے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر نبوت اور رسالت کی حفاظت کے بیان سے، اور پھر یوں رد کیا کہ وہ آپ کو تو خلاف عدل چلنے پر آمادہ کر ہی نہیں سکتے، مگر اس کوشش سے وہ خود گمراہ ضرور ہو رہے ہیں اور اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور ضمانت دی، یعنی وما یضلون الا انفسہم، اس کے بعد وما یضرونک من شیء، کہ آپ کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، آپ کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حتمی اور قطعی، جامع، مانع اور ہمہ گیر شان عصمت کو اللہ رب العزت نے اس انداز کے ساتھ بیان کیا، اور پھر فرمایا کہ جب اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرف نبوت اور شرف رسالت اور معصوم عن الخطا
بنائے جانے کے اس اہتمام کے بغیر بھی، بالفرض المحال، ان شانوں کے بغیر بھی آپ کی ذات میں، آپ کے نفس میں، آپ کی فطرت میں، آپ کی طبیعت میں، آپ کی شخصیت میں ہم نے اتنی طہارت، اتنی امانت، اتنی عدالت، اتنی پختگی، اتنی بصیرت، اتنی فراست اور اتنی حق و ہدایت کا نور، اور اس پر اتنا تمکن اور اتنا استحکام اور اتنی استقامت رکھ دی ہے آپ کی فطرت میں، جبلت میں، اصل میں، بشری فطرت میں، آپ کی شخصیت میں، آپ کے نفس میں، آپ کی ذات میں ہی اتنی مضبوطی رکھ دی ہے کہ نبوت و رسالت اور عصمت الہیہ کا اہتمام نہ بھی ہوتا تو تب بھی وہ آپ کو بہکانے کے قابل نہ ہوتے اور آپ کو ذرا بر پھسلا نہ سکتے اور رتی برابر آپ کا بال بیکا نہ کر سکتے اور آپ سے خلاف حق اور خلاف عدل فیصلہ تب بھی نہ لے سکتے۔ یہ تو شان آپ کی ذاتی صلاحیت اور شخصی استعداد کو ہم نے عطا کر دی تھی۔ چہ جائے کہ یہ حال ہو جس میں آپ اس وقت بہرایاب ہیں، جس سے کہ نبوت کی چادر بھی آپ پر تانی گئی ہے، رسالت کی چادر تانی گئی ہے، ایک کامل عصمت کی چادر تانی گئی ہے، اور پھر اوپر اللہ کی کتاب کا ہر وقت نزول ہوتا ہے اور قرآنی آیات لمحہ بہ لمحہ آپ کی ضرورت اور آپ کی حاجت کے مطابق اترتی رہتی ہیں۔ وہ ایک چشمہ علم الہی عطا کر دیا گیا ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر جہاں قرآنی آیات کے نزول کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر وہاں ایک اور چشمہ باطن، میں نے اپنے علم کا باطنی چشمہ کھول رکھا ہے، وہ حکمت ہے جو سنت اور حدیث کی صورت میں آپ کی زبان اقدس اور آپ کے عمل مبارک سے ظاہر اور صادر ہوتا رہتا ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر ہم نے علم ما لم تکن تعلم، وہ جمیع علوم کائنات اور جمیع معارف خفیات اور وہ تمام غیبی امور، ہڈن ریئلٹیز، سیکرٹس اور سیکرٹس آف دا سیکرٹس، رازوں کے راز اور اسرار الاسرار، ان تک آپ کو وہ آگہی عطا کر دی ہے اور اتنا جامع علم دے دیا ہے، اور پھر آپ پر اپنے فضل کو عظیم بنا دیا ہے۔ تو جب اتنے اہتمام کر دیے، اور یہ 7 اہتمام اس ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے، تو اتنے الوہی اہتمام کیے جانے کے بعد کیسے ممکن ہے کہ آپ سے کبھی بھی خطا یا غلطی کا صدور ہو سکے؟ ان الوہی انتظامات کے بعد بھی اگر معاذ اللہ کو یہ خیال رکھے تو پھر اس کا اعتراض آپ کی ذات اقدس اور آپ کی ذاتی عصمت پر نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کے الوہی اہتمام کے نقص اور اس کی کمزوری کو معاذ اللہ اس پر تان کرنا ہے اور اسے کمزور کہنا ہے، اسے ناقص سمجھنا ہے، اللہ کی قوت اور اس کی قدرت پہ اعتراض کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک طبقے کی منصوبہ بندی اور ان کی خواہش اور ان کے ارادے اور کوشش کے رد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت پر اللہ رب العزت کی غیرت محبت اس قدر جوش میں آئی کہ اس نے مقام رسالت کو اور آپ کی شان عصمت کو اتنے زوردار انداز کے ساتھ اور کثیر تاکیدات کے ساتھ بیان کیا۔ یہی اسلوب ہر جگہ قرآن مجید میں مقام رسالت کے بیان اور اس کے تحفظ کا، ناموس رسالت کے تحفظ کا اور عظمت و عصمت رسالت محمدی کے بیان کا ہر جگہ ملتا ہے۔ اور اگر کسی بدبخت نے کوئی کلمہ گستاخی کا زبان سے کہہ دیا، ان لوگوں نے گستاخی کا کلمہ نہیں کہا تھا، نیت بد تھی، ارادہ خراب تھا، فیصلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خلاف عدل لینے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اور اگر کسی نے کوئی کلمہ گستاخی کا شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت پھر غیرت الہیہ کے جوش کا عالم کیا ہوگا۔ میں نے پیچھے ایک نشست میں اجمالاً ذکر کیا تھا سورہ لہب کے نزول کا پس منظر۔ آج صحیح بخاری کی کتاب التفسیر کا پورا حوالہ دے کر اسے کوٹ کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صفا پر، کوہ صفا پر
قریش مکہ کو اور دیگر آپ نے اعزا اور اقارب کو اور سرداران مکہ کو بلا کر توحید کی دعوت دی اور اپنی رسالت کا پیغام ان کے سامنے رکھا، تو اس موقع پر ابو لہب نے گستاخی کی زباں دراز کرتے ہوئے ایک جملہ کہہ دیا۔ یہ صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں ہے، سورۃ الشعراء کی تفسیر میں، باب وانذر عشیرتک الاقربین۔ اس ابو لہب نے جملہ بول لیا تھا، اور امام بخاری روایت کرتے ہیں فقال ابو لہب تبا لک سائر الیوم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح خطاب کرتے ہوئے اس نے کہا الہذا جمعتنا، فنزلت تبت یدا ابی لہب وتب الی آخر سورہ۔ جب اس نے توحید اور حضور علیہ السلام کی رسالت کا یہ پیغام سنا تو اس نے کہا معاذ اللہ، تباہی ہو اور بربادی ہو آپ کی، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اور سارا دن آپ کا اس طرح برا گزرے اور ساری زندگی معاذ اللہ بری گزرے۔ کیا اس مقصد کے لیے، یہ اپنا پیغام توحید اور اپنی دعوت رسالت دینے کے لیے ہمیں تم نے کوہ صفا پہ جمع کیا تھا، بلایا تھا؟ اس نے رد کیا۔ جب اس نے یہ بدبختانہ کلمات کہے، گستاخانہ کلمات کہے، تو اس پر امام بخاری نے حدیث روایت کی ہے، تو اس پر یہ آیت اللہ رب العزت کی غیرت محبت جوش میں آ گئی، اور یہ آیت نازل ہوئی کہ ابو لہب تو میرے مصطفیٰ کی اور میرے حبیب کی شان میں ایسا گستاخانہ جملہ کیسے بولتا ہے؟ تجھے بولنے کی جرت کیسے ہوئی؟ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ان کے نہیں، میرے محبوب کے نہیں، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ان کے ہاتھ تو میرا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ کو تو میں اپنا ہاتھ بنا چکا ہوں، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تمہاری تباہی اور بربادی ہو جائے۔ پھر یہ پوری کی پوری سورت کو آپ پڑھیے، ابتدا سے انتہا تک اس سورت کا ایک لفظ بھی کسی اور مضمون کو بیان نہیں کرتا۔ تمام آیتیں ابو لہب اور اس کی بیوی، ان کی رد میں، ان کی مذمت میں اللہ رب العزت نے نازل کی۔ تو گویا ایک جملے کے جواب میں اللہ رب العزت نے پوری سورت ان کی مذمت میں نازل فرمائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اہتمام ہے محبوب کی عصمت کے لیے، محبوب کی عظمت کی حفاظت کے لیے، اپنے محبوب کے ناموس کی حفاظت کے لیے، اپنے محبوب کی عزت و حرمت کی حفاظت کے لیے۔ سو صاف ظاہر ہے جب حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کی عزت، ناموس اور حرمت کی حفاظت کا اہتمام ایسا ہے، تو پھر آپ کی نبوت و رسالت کی شان کی حرمت و حفاظت کا اہتمام بھی ایسا ہوگا، پھر آپ کی حدیث و سنت اور اسوہ و سیرت کی حفاظت کا اہتمام بھی ایسا ہی ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بعض چیزوں کی اللہ حفاظت کا اہتمام کرے اور بعض چیزوں کو چھوڑ دے۔ نہیں، حفاظت اس نے کی تو پھر کلیت کی، محبوب کے کل کی، خواہ ان کی ذات ہو، خواہ ان کی عزت و حرمت ہو، خواہ ان کی عظمت ہو، خواہ ان کی عصمت و طہارت ہو، خواہ ان کی نبوت و رسالت ہو، خواہ ان کی حدیث و حجت ہو، خواہ ان کا اسوہ و سنت ہو، خواہ ان کی سیرت ہو۔ جو چیز محبوب کی ہے، جو آقا علیہ السلام نے حضور کو دے کر بھیجا اور حضور نے امت کو عطا کیا، اور اللہ رب العزت نے پھر جب حفاظت کی تو حضور کی زندگی اور حیات مبارکہ کے ہر گوشے کی حفاظت کی۔ اسی طرح سورہ قلم کا مطالعہ کیجئے، اس میں مشرکین مکہ میں سے بعض بدبخت لوگوں نے گستاخی رسول کا ارتکاب کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ مجنوں کہہ دیا تھا۔ غیرت الہیہ جوش میں آ گئی، فوراً اس کے رد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجنوں کے اس الزام کو رد کیا، مگر 3 قسمیں کھائیں۔ سادہ رد بھی کر سکتا تھا مگر نہیں، 3 قسمیں کھا کر رد فرمایا نون والقلم وما یسطرون۔ 3 قسمیں، پہلی قسم نون ہے، دوسری قسم ہے قلم کی، اور تیسری قسم وما یسطرون، جو ملائکہ لکھتے ہیں۔ تو 3 قسمیں کھا کر پھر فرمایا ما انت بنعمت ربک مجنون، میرے محبوب آپ اللہ کی رحمت، اس کی نعمت اور فضل و کرم سے مجنون نہیں، یہ بدبخت جھوٹی تہمت دیتے ہیں۔ اور قسمیں کھا کر یہ بات کیوں کی کہ ممکن ہے مبادا
ان کی اس تہمت سے اور برے لقب سے محبوب کے پیارے دل پر، قلب اطہر پر کوئی ملال آ گیا ہو، کہیں ان کی طبیعت رنجیدہ خاطر ہو گئی ہو، اس ملال کو، ممکنہ ملال کو دور کرنے کے لیے اس الزام کے رد سے پہلے رب نے اظہار محبت کے طور پہ جب 3 قسمیں کھا دی تو جو ملال وارد ہونا بھی تھا وہ کہاں وارد ہوگا؟ جب اللہ نے حضور کی محبت کے لیے، عظمت کے لیے، حضور کی حفاظت کے لیے، عصمت اور عزت اور حرمت اور عظمت کی حفاظت کے لیے 3 قسمیں کھا کر کفار کا، دشمنوں کا رد کیا تو ملال کہاں رہا؟ یہ اس کا انداز ہے اللہ رب العزت کا محبوب کی حفاظت کے لیے۔ یہ انداز ہر جگہ ہمیں قرآن مجید میں نے پہلے بھی کئی نشستوں میں مختلف آیات کریمہ کا ریفرنس دیا ہے، اور یہ انداز اس لیے ہے کہ محبوب کی عظمت کا مسئلہ ہو، حضور علیہ السلام کے قلب اطہر کی تسکین و تسلیہ کا مسئلہ ہو، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کی عصمت اور طہارت کے تقدس اور اس کی حفاظت کا معاملہ ہو، تو اللہ رب العزت پورے قرآن کو پڑھیے، صرف ایک جملے پر، ایک آیت کے بیان پر بات ختم نہیں کرتے، اس مضمون کو آخری حدوں تک پہنچا دیا جاتا ہے، بیان کی انتہا کر دی جاتی ہے۔ تو الزام جنو کا جواب دے کر پھر ان گستاخوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب الہی بھڑکا، اور ایسا برسا کہ جس کی مثال جمیع انبیاء علیہ السلام اور رسول علیہ السلام کی تاریخ میں ان کی قومیں بھی الزام لگاتی تھی مگر کہیں نہیں ملتی۔ آپ اسی سورہ قلم کو، یہ مضمون چل رہا ہے، اسی سورہ قلم کو آگے پڑھیے، آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 16 تک۔ وہ لوگ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اپنے دلوں میں بدگمانی رکھتے، گستاخی رکھتے، آپ کو جھٹلاتے، ان کو اللہ رب العزت نے مکذبین کہا، آیت نمبر 8 میں مکذبین کہا، اور مدہنین کہا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب گستاخان رسول پر اور عظمت و عصمت رسالت محمدی پر انگلی اٹھانے والوں پر اتنا بھڑکا کہ قرآن مجید کا یہ مقام ایک تاریخی مقام ہے اور ایک وہ مثالی مقام ہے کہ اگر اس کو بطور خاص بنظر غائر پڑھ لیا جائے اور اس کا مطالعہ کر لیا جائے تو شاید وہ پورا مضمون جو میں پچھلی 9 نشستوں سے بیان کرتا آ رہا ہوں اس کا پورا نچوڑ ذہن میں ہمیشہ کے لیے ثبت ہو جائے گا، راسخ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ۔ اب وہ لوگ جنہوں نے آقا علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کی، کسی نے آپ کا اسم پاک بگاڑ کے لیا، کسی نے آپ کی ذات کی عظمت و عصمت پہ کوئی حرف انگیز بات کی، گستاخانہ بات کی، کسی نے آپ کی عظمت نبوت اور رسالت کی شان میں گستاخی کی، کسی نے آپ کی عزت و حرمت کے باب میں کچھ کہا، الغرض جس بدبخت نے جس انداز کے ساتھ شان رسالت مآب میں گستاخانہ بات کہی، اللہ رب العزت نے ان ساروں کی گرفت کی۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، آقا علیہ السلام کو اجازت نہ تھی کہ وہ کسی الزام کرنے والے کے الزام کو خود رد کریں، کسی تہمت لگانے والے کی تہمت کو خود رد کریں اور اپنی ذات کا خود دفاع کریں، نہیں، جیسا کہ پہلے انبیاء کیا کرتے تھے۔ پہلے انبیاء کو اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا کہ ان کو رد کریں تو انبیاء اپنی زبان سے اپنا دفاع کرتے اور ان کی تہمت کو رد کرتے، مگر آقا علیہ السلام کے لیے طریقہ کار، اللہ کا اسلوب، اس کا منہاج بدل گیا تھا۔ تہمت کوئی بھی لگاتا، رد اللہ خود کرتا۔ اب اللہ رب العزت اس کا جواب دے رہے ہیں، اے حبیب آپ کسی ایسے شخص کی بات نہ مانیں اور اس کی بات پہ نہ جائیں، کان بھی نہ دھریں جو قسمیں کھانے والا اور انتہائی ذلیل ہے۔ حلاف ایک بات کہی، اور مہین، بڑی قسمیں کھانے والا، اشارہ اس طرف ہے کہ بہت قسمیں کھانے والا جھوٹا ہوتا ہے۔ یہ مکذب جو ہیں، جھٹلانے والے، خود جھوٹے ہیں، اور مہین انتہائی ذلیل ہے، اہانت سے ہے۔ پھر فرمایا حماز مشاء بنمیم، آیت نمبر 11، جو تانا زن ہے، جو عیب جو ہے، عیب تلاش کرنے والا ہے، لوگوں میں فساد انگیزی کرنے والا ہے، اور ہر وقت چغل خوری کرتا پھرتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک وصف
گستاخان رسول کا، ان کی ذلت کا، ان کی تذلیل کا، ان کی اہانت کا گن گن کے بیان کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا مناع للخیر معتد اثیم، اور وہ بھلائی کے کام سے بہت روکنے والا ہے، بخیل کنجوس ہے، حد سے بڑھنے والا سرکش نافرمان ہے اور سخت گناہ گار ہے۔ یہ ساری باتیں کہہ کر یہ آیت نمبر 12 اور 13 میں کہا اتلم بعد ذالک زنیم، وہ بڑا ہی بد مزاج ہے، درست خو ہے، اور مزید برآں بد اصل ہے، یعنی ولد الزنا ہے، وہ حلال کا نطفہ بھی نہیں ہے جس نے میرے محبوب کی گستاخی کی ہے۔ حلالی کبھی میرے محبوب کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ جس کے اندر نطفہ حلال ہے اور جو نطفہ حلال سے تشکیل پایا ہے، جس کا وجود، جس کا ذہن اور دماغ، وہ گستاخی کا کلمہ میرے محبوب کی شان میں نہیں بول سکتا۔ نہ صرف بد مزاج اور درست خو ہے بلکہ بد اصل بھی ہے، نطفہ حرام ہے وہ شخص۔ اب اندازہ کر لیں، یہ انتہا کر دی اس بات کی، حدیں پیچھے رہ گئیں عزت و حرمت محبوب کی حفاظت میں، حفاظت ناموس رسالت میں، حفاظت عصمت رسالت میں، حفاظت عظمت و تمکنت رسالت میں، سب حدیں پیچھے رہ گئیں۔ اب یہاں جو میں نے ترجمہ کیا مزید برآں بد اصل یعنی ولد الزنا ہے، یہ آیات اس کے اوپر میں گفتگو کر دوں، اس کو مکمل کر لوں۔ تھوڑا آگے بھی فرمایا ان کان ذا مال و بنین، اس کی بات کو اس لیے بھی اہمیت نہ دیں، وہ لاکھ مالدار ہوتا پھرے، صاحب اولاد ہوتا پھرے، اور جب اس پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ انکار کرتے ہوئے اگلے لوگوں کے فسانے ہیں، اب ہم اس کی سونڈ جیسی ناک کو داغ دیں گے، اب اس کی ناک کو کا سونڈ جیسی ناک کو بھی داغ دیں گے۔ یہ قرآن مجید سناسمہ علی الخرطوم، یہ 16ویں آیت پر جا کر مضمون ختم کیا۔ اب ائمہ حدیث نے اپنی اپنی کتب میں اور ائمہ تفسیر نے تمام کتب میں ان تمام القابات کے جو مصداق ہیں مختلف لوگوں کو قرار دیا، ٹھہرایا۔ مختلف روایات، ساری روایات کو جمع کریں تو بعضوں نے ولید بن مغیرہ کو مصداق ٹھہرایا، بعضوں نے اخنس بن شریق کو مصداق ٹھہرایا، بعضوں نے اسود بن عبد یغوث کو اس کا مصداق ٹھہرایا ہے، بعض ائمہ حدیث و تفسیر نے عبد الرحمن بن اسود کو اس کا مصداق ٹھہرایا، بعضوں نے ابو جہل بن ہشام کو وغیرہم۔ الغرض سارے لوگ یہ جو القاب اللہ رب العزت نے دیے ہیں، ان تمام القاب میں سارے لوگ بطور مصداق شامل ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ کون کون ہیں، وہ اخنس تھا، وہ اسود تھا، وہ ولید بن مغیرہ تھا، عبد الرحمن بن اسود تھا، ابو جہل بن ہشام تھا۔ سوال یہ ہے افراد تو یہ سارے تھے یا ان میں سے چند ایک تھے، سوال یہ ہے کہ وہ القاب کیا کیا ہیں جو اللہ رب العزت نے ان بدبختوں کو دیے، ان کی گستاخی کے جواب میں، ان کی بدبختی کے جواب میں، وہ اہانت آمیز، وہ ذلت انگیز وہ القابات کیا ہیں جن سے اللہ رب العزت نے ان کو مطعون کیا۔ اور پھر غضب الہی کی حد یہ ہے کہ تمام القابات دینے کے بعد اتلم بعد ذالک زنیم کہا کہ وہ بد مزاج، درست خو، اور مزید برآں میرے حبیب آپ کی گستاخی کرنے والا بد اصل یعنی نطفہ حرام ہے، یہ فرمایا۔ یہ جو میں نے ترجمہ کیا نطفہ حرام اور بد اصل کا، کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ جائے کہ شاید میں نے ترجمہ کر دیا ہے۔ آپ اٹھائیے تفسیر قرطبی کو، آپ اٹھائیے تفسیر امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کو، امام نصفی کی تفسیر کو، حافظ ابن کثیر کو، ان سب نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، نافع بن ازرق کے طریق سے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتلم بعد ذالک الزنیم، اس کا معنی ولد الزنا، یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہوا ترجمہ ہے۔ امام ابن ابی حاتم نے بھی حضرت اکرمہ التابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی الزنیم کا معنی ولد الزنا، اور حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں لفظ زنیم کے اسی معنی کی تائید میں مختلف اشعار سے بھی، شعر سے بھی استشہاد کیا ہے۔
وہ کہتے ہیں زنیم لیس یعرف من ابوہ، زنیم اسے کہتے ہیں جس کے باپ کی خبر نہ ہو کہ یہ کس کا بیٹا ہے، جس کا باپ معروف نہ ہو، حالانکہ ماں اس کی کسی اپنے شوہر سے شادی شدہ ہوتی ہے، اس کی ماں کی شادی تو ہوئی ہوتی ہے، تو دیکھنے میں اس کی ماں کا شوہر ہوتا ہے، ایک باپ ہوتا ہے، مگر حقیقی باپ جس شخص کا معلوم نہ ہو کہ یہ ہے کس کا نطفہ، اس کو زنیم کہتے ہیں۔ بغی الام ذو حسب لئیم۔ پھر علامہ ابن کثیر نے اسی معنی کی تائید میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی شعر روایت کیا ہے کہ وہ اس کے اوپر شعر بھی لاتے، زنیم تداعاہ الرجال زیادتاً کما زید فی ارض العدیم الاکارع۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شعر پڑھتے لفظ زنیم کے معنی کو بد اصل اور نطفہ حرام کی تائید کرتے ہوئے۔ امام جلال الدین سیوطی نے بھی الدر المنصور میں اسی کو روایت کیا ہے، اور اس پوری بحث کے مختلف معنی اور اس بحث کے خاتمے پر حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ لفظ زنیم کے معنی پر کثیر اقوال ہیں، مگر شر کی نسبت سے غالب معنی اور اصح معنی جو اغلب معنی ہے، اصح ہے اور انسب مناسب ترین معنی ہے شر کی نسبت سے، فرمایا وہ ولد زنا ہی بنتا ہے، وہ نطفہ حرام ہی بنتا ہے، کیونکہ شر کے لیے شیطان جس قدر آسانی کے ساتھ ایسے شخص پر جو نطفہ حرام ہے اس پر مسلط ہو سکتا ہے، اتنی آسانی سے کسی اور پر مسلط نہیں ہوتا۔ پھر حافظ ابن کثیر نے اسی معنی کی تائید میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی 2 احادیث روایت کی ہیں حافظ ابن کثیر نے، اسی معنی کی تائید میں احادیث لائے ہیں۔ ان کی تخریج امام احمد بن حنبل نے کی ہے، اور امام احمد بن حنبل کی مسند جلد 6 صفحہ 109 اور مسند احمد بن حنبل جلد 2 صفحہ 311، ان پر امام احمد بن حنبل نے تخریج کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی معنی کی تائید میں۔ اسی طرح قرآن مجید کے مختلف مقامات ہیں کہ جس نے آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، پھر اللہ رب العزت نے اس کو نہیں چھوڑا، آخری حد تک اس بدبخت کو پہنچا دیا اور اس کی تہمت کا وہ جواب دیا کہ پھر اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں اور اس طرز فکر اور اس طرز عقیدہ کو اس کی پیروی کرنے والی بھی قیامت کے دن تک خوف زدہ رہیں۔ اسی طرح آس بن وائل کی نسبت منقول ہے، یا بعضوں نے عقبہ بن ابی معیط کے لیے یہ روایت کیا، بعضوں نے کعب بن اشرف کے لیے کہا اور بعضوں نے ابو جہل کے لیے، کہ ان میں سے کسی ایک نے یا بعضوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہا تھا۔ ابتر عربی زبان میں اور اس دور عرب کے اس معاشرے میں اسے کہا جاتا تھا جو مقطوع النسل ہو، جس کی نسل کٹ جائے، ختم ہو جائے، یعنی جس کا بیٹا کوئی زندہ نہ رہے اور نرینہ اولاد نہ ہو تو وہ مقطوع النسل ہو گیا، یعنی اس کی نسل تو بیٹے سے چلنی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ تو ان لوگوں نے یا ان میں سے بعض نے آقا علیہ السلام کو جب آپ کے صاحبزادے وصال فرما گئے، حضرت طیب و طاہر وہ وصال فرما گئے، حضرت قاسم وصال فرما گئے، حضرت ابراہیم وصال فرما گئے، عبداللہ نام تھا، طیب و طاہر بھی کہتے ہیں۔ جب تینوں صاحبزادوں کا وصال ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ان کی نسل کٹ گئی، مقطوع نسل ہو گئے، ابتر ہو گئے۔ رب ذوالجلال کی غیرت محبت جوش میں آ گئی، ایک گستاخانہ لفظ بولا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی رد میں پوری سورہ کوثر نازل فرما دی۔ ارشاد فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بدبخت آپ کو ابتر کیسے کہتے ہیں؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو سب کثرتوں کی کثرت عطا کر دی، ساری خیرات کی، کل نعمتوں کی، کل فضیلتوں کی، کل نوازشوں کی، کل عنایات کی، کل درجات کی، کل برکات کی، سب شے کی کثرت عطا کر دی، اور کثرت بھی نہیں، کوثر، کثرتوں کی انتہا عطا کر دی، خیر کثیر عطا کر دیا۔ اس کے 13-14 معانی الکوثر کے ائمہ تفسیر نے احادیث سے استدلال کرتے ہوئے بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک معنی معروف جسے ہر امام تفسیر نے اپنی کتاب میں کوٹ کیا ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس جہاں کوثر سے مراد نہر کوثر اور حوض کوثر ہے وہ تو ایک معنی ہے،
انکار کسی ایک معنی کا نہیں، مگر امام بخاری نے خیر کثیر کا معنی جس میں ساری خیر کثرت کے ساتھ عطا ہو، امام بخاری نے اس کو روایت کیا صحیح بخاری میں۔ اور علاوہ اس کے ائمہ حدیث و تفسیر نے 13-14 معنی کوٹ کیے، جن میں سے ایک بڑا معروف معنی یہ بھی ہے کہ ہم نے میرے محبوب آپ کو اپنی نسل میں بھی کثرت عطا کی، کہ آپ کی اولاد، آپ کی ذریت، آپ کی آل اور اہل بیت جن کو یہ کہہ رہے ہیں کٹ گئے، اب ہم آپ کی شہزادی سیدہ فاطمہ سے چلائیں گے، تو کوثر آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا کو بنا دیں گے، ان سے آپ کی ذریت چلے گی، اور ان کے شہزادے حسن اور حسین سے آپ کی نسل چلے گی، وہ آپ کے بیٹے ہوں گے، نواسے نہیں بیٹے ہوں گے، اور حضرت فاطمہ الزہرا کے سبیل سے یہ جو آپ کی کوثر نسل چلے گی اتنی کثرت ہوگی کہ آپ کے سارے دشمنوں کی نسلیں دنیا میں کٹ جائیں گی، ان کے نام و نسب کا کوئی تذکرہ دنیا میں نہیں رہے گا، مگر قیامت تک سب سے زیادہ اگر روئے زمین پر کسی کی مبارک نسل و ذریت ہوگی تو وہ نسل مصطفیٰ ہوگی، وہ آل مصطفیٰ ہوگی۔ ہر چند کے معرکہ کربلا میں بھی کثیر شہادتیں ہو گئیں، پھر امام حسن اور امام حسین رہے، ان 2 شہزادوں سے پھر آگے اولاد چلی، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو چونکہ انا اعطیناک الکوثر وعدہ کر کے کثرت کی انتہا کا وعدہ کر دیا تھا، تو اتنی نسل مصطفیٰ چلی اور اتنی بڑی کہ آج روئے زمین کے گوشے گوشے میں آپ کو صحیح و نسب سادات ملتے ہیں، اور سب سے زیادہ اولیاء، مشائخ، صرحاء، اولیاء امت اور ائمہ امت بھی سادات میں سے ہوئے، کہ تمام مفسرین نے بالاتفاق یہ درج کیا ہے کہ ان قرآن مجید کی مثالوں سے یہ بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ عصمت رسالت کی نسبت، یہ بنیادی عقیدہ سمجھانا مقصود تھا ان تمام قرآنی مثالوں میں، کہ اگر کوئی ایک کلمہ حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں، عظمت رسالت میں، آپ کی عظمت مرتبت میں، آپ کی عصمت رسالت میں اگر ایک کلمہ گستاخی کا کسی نے نکالا تو اللہ رب العزت نے نہ صرف اس کا دفاع کیا بلکہ اس کی مذمت کی بھی حد کر دی، اور رب کائنات خود ہر گوشۂ عصمت محمدی اور ہر گوشۂ عظمت محمدی کے خود محافظ و نگہبان بن گئے۔ اور اگر کسی نے گمان برا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رد کیا، اس بدگمان کو، اس بدخو کو، اس بد نیت کو، اس کے دل و دماغ میں یا اس کے زبان و قلم پر کوئی گستاخی کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی رد کر دیا، اور اتنا رد بلیغ کیا، اور اتنا شدید مواخذہ کیا، اور اتنا عظیم دفاع کیا کہ قرآن مجید میں اس کی ایک مثال قائم کر دی، اور یہی سنت الہیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ نساء کی آیت نمبر 113 میں رکھی، اسی سنت کو برقرار رکھا۔ کہیں فرمایا وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، کہ وہ آپ کو تو میرے محبوب پھسلا نہیں سکتے، جو کچھ بگاڑتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں، بھٹکتے ہیں، وہ صرف اپنی جان کے اوپر ہی ظلم کر رہے ہیں، خود گمراہ ہو رہے ہیں، اور آپ کا بال بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ وَمَا يُضِرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ان کلمات کے بعد پھر آگے جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حفاظت کی چادروں کا ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ تمام ذرائع حضور علیہ السلام پر بیان کر دیے کہ ذریعہ علم کتاب بھی ہے، ذریعہ علم حکمت بھی ہے، اور ذریعہ علم ما لم تکن تعلم بھی ہے، اور فضل عظیم کی شکل میں ہے، کہ اتنے تمام ذرائع ہوتے ہوئے میرے محبوب کون ہے جو آپ سے صدور خطا کو ممکن سمجھ سکے، غلطی کو کے ارتکاب کو ممکن سمجھ سکے۔ تو ان تمام ذرائع کے ذریعے میرے محبوب ہم نے آپ کو احوال و واقعات پر اور خفیہ نیات پر اور غیبی حقائق و دقائق پر اتنا وسیع علم اور آگہی عطا کر دیا ہے، اور جملہ اسرار اور مغیبات پر اتنا کشف دے دیا ہے، اتنا باخبر اور باعلم بنا دیا ہے میرے محبوب کہ اگر قرآنی آیات کا نزول نہ بھی ہوا ہوتا تو آپ کے باطن میں جو چشمہ علم کے کھول دیے ہیں، 2 چشمہ علم حکمت بصورت سنت و حدیث، اور چشمہ علم ما لم تکن تعلم اسرار و معرفت، تو ان باطنی علم کے چشموں کے ذریعے بھی آپ کو کوئی بھٹکا نہ سکتا تھا، وہ بھی بڑے محافظ تھے۔ تو جو کہ اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے
وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ نے نازل کی ہے کتاب تو وہ وہی بن گئی، اللہ نے نازل کی ہے حکمت جو سنت و حدیث کی صورت میں ادا ہوئی سوائے آیات قرآنی کے، جو کچھ حضور کی زبان سے نکلا چشمہ حکمت سے حضور کی سنت اور حدیث بنی، وہ بھی وہی بن گئی۔ اور چونکہ اللہ نے عطا کیا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، تو وہ علم جو بارگاہ رسالہ سے ملا تو حضور کا ہر گوشہ علم نبوت وحی الہی ہو گئی، وحی غیر مطلوب۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل اللہ علیہ عظیمہ کہہ کر اپنی عطا کو عطائے بے حساب کر دیا، اتنی وسعت بیان کر دی، اتنی ہمہ جہت عطا بیان کر دی، اور اس کو اتنا محیط کل بنا دیا کہ سارے سوالات کے جواب آ گئے، کل استفسارات کے جواب آ گئے، کل تعجبات کے جواب آ گئے، اور ذہنوں کے اندر کل جو اوہام پیدا ہوتے ہیں اور جو خیالات جنم لیتے ہیں، ایک ایک کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 جملوں میں الگ الگ عطا کر دیا۔ ساری کائنات خلق اس کی تو طلب اتنی ہے کہ محبوب آپ کے تو ایک ہی چشمہ علم سے ساری دنیا کی طلب بجھ سکتی ہے، چہ جائے کہ ہم نے تو آپ کو ایک سے زیادہ کتنے چشمے عطا کیے ہیں۔ الکتاب ہی کافی ہے کیونکہ اس میں ہر رطب و یابس کا علم ہم نے رکھ دیا، خشک و تر کا علم رکھ دیا ہے، کل کائنات کے اولین و آخرین کے علوم اس الکتاب میں رکھ دیے ہیں، اسے علم کے باب میں مفصل بنا دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کا علم میں نے حضور علیہ السلام سے اس طرح سیکھا کہ میرے اونٹ کی نکیل بھی اگر گم ہو جاتی تو میں قرآن پڑھ کے اسے تلاش کر لیتا۔ قرآن کے اس شان پر انشاءاللہ گفتگو میں کسی وقت آگے سیریز شروع کروں گا اپنی گفتگو کی، اعجاز القرآن کی، اس میں بیان کروں گا کہ قرآن کے علم کی شان کیا ہے۔ مگر اتنی بات ذہن میں رکھ لیں کہ ایک چشمہ علم کتاب ہی کافی تھا، اس کی توضیح و تشریح کے لیے آقا علیہ السلام کو چشمہ حکمت عطا کیا سنت اس حدیث کی شکل میں، پھر اس سے بڑھ کر چشمہ علم ما لم تکن تعلم عطا کیا آقا علیہ السلام کو۔ اور یہاں اب آخر میں چاہوں گا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کی تھوڑی تشریح، اس کی تفسیر ہو جائے، یہ بڑا اہم جملہ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ علم محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وارد ہونے والے ممکنہ ہر اعتراض، ہر بدگمانی، ہر مغالطہ اور ہر سوء اعتقاد کا ازالہ ہو سکے، کہ آقا علیہ السلام کو جو علمک ما لم تکن تعلم، دیکھیے نا تیسرے درجے پہ یہ بات جا کے کہی، الکتاب کہہ کر بھی وسعت علم کا بیان ہو چکا، الحکمہ کہہ کر اس وسعت پر وسعت کا علم کا بیان ہو چکا، اور یہ 2 چشمے بیان کر کے پھر جو تیسری جگہ پھر بیان کیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، تو کوئی تو اس کا مقصد ہوگا، کوئی تو اس کی خاص افادیت ہوگی۔ اب یہاں اس کی تفسیر تھوڑی دیر غور طلب چیز ہے۔ فرمایا وَعَلَّمَكَ، ہم نے آپ کو علم دے دیا۔ اب اس علمہ سے یہ تو پتہ نہیں چلتا کہ کتنا علم دیا، کس چیز کا علم دیا، کس موضوع کا، کس سبجیکٹ کا علم دیا، کس قدر دیا، یعنی کوالٹی کیا ہے، اس کی کوانٹیٹی کیا ہے۔ وَعَلَّمَكَ اس لفظ سے پتہ نہیں چلتا، فرمایا کہ اللہ نے آپ کو علم دے دیا۔ اب اس کا تعین کرنا کہ وہ علم کتنا دیا، کس کس شے کا دیا اور کہاں تک دیا، اس کا تعین اسی آیت کریمہ کے اگلے الفاظ سے ہو رہا ہے۔ فرمایا وَعَلَّمَكَ، آگے ما لم تکن تعلم، میرے محبوب کائنات کی ہر وہ شے، ما لم تکن تعلم، کائنات کی ہر وہ شے جس کا علم آپ کو نہ تھا، اور ہر وہ علم جسے آپ پہلے واقف نہ تھے، ہر وہ موضوع جس کی آپ کو پہلے خبر نہ تھی، اور کائنات کا ہر وہ راز، ہر وہ سر، اور ہر اس چیز کی حقیقت و ماہیت جس کی خبر اور علم از خود آپ کو پہلے نہ تھی۔ یعنی ما لم تکن تعلم، ما کلمہ عام ہے، اور ما لم تکن تعلم کہہ کے پوری کائنات کو، پوری مخلوقات کو، جملہ موجودات کو، جملہ موضوعات کو، کائنات کی ہر شے کو، ہر کل کو اور ہر جز کو کائنات کے اندر اس میں سمیٹ لیا۔ ما لم تکن تعلم کہ از خود میرے اس کرم کے اترنے سے پہلے، میرے اس چشمہ علم کھولنے سے پہلے، میرے اس فضل و رحمت سے پہلے، میری اس عطائے بے حساب سے پہلے، میرے اس کرم بے حساب اور بے شمار سے پہلے
کائنات کی ہر اس شے کا علم دے دیا جس کا علم آپ کو پہلے نہ تھا، ہر اس ذرے کی خبر دے دی جس کی خبر پہلے آپ کو نہ تھی، ہر اس موضوع کا علم دے دیا جس موضوع کی خبر آپ کو پہلے نہ تھی، ہر اس مضمون سے آگاہ کر دیا جس مضمون سے آپ پہلے آگاہ نہ تھے۔ گویا ما لم تکن تعلم میں کلمہ عام کے ذریعے جس شے کے علم کی نفی تھی کہ اس کرم الہی سے پہلے جس علم کی نفی تھی، اس عطائے علم الہی سے پہلے جو علم موجود نہ تھا، اللہ رب العزت کی اس عطا سے پہلے جس کی جو چیز حضور کو معلوم نہ تھی، تو ما لم تکن تعلم میں ہمیں نفی کا تعین کرنا ہوگا کہ وہ نفی کس قدر ہے۔ اگر تو آپ کہیں گے چونکہ اسی نفی کا اس پہ وارد ہوا ہے وَعَلَّمَكَ، اس نے تمہیں علم دے دیا، اور ما اس کو مفعول بنایا گیا ہے، کس کا علم دے دیا؟ ہر اس شے کا جس کا علم آپ کو پہلے نہ تھا۔ تو گویا جس قدر لا علمی تھی نبوت سے قبل، رسالت سے قبل، عطا علم الہی سے قبل، فضل الہی سے قبل، رحمت الہی سے قبل، فضل الہی سے قبل، جس چیز سے بے خبری و لا علمی تھی، وَعَلَّمَكَ کے ذریعے وہ ساری لا علمی مٹا دی، علم سے بدل دی، وہ ساری باخبری ہٹا دی، خبر سے بدل دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا وَعَلَّمَكَ کو ما لم تکن تعلم پہ وارد کر کے سب سے پہلے سمجھا دیا کہ لا علمی کا دائرہ کیا تھا، چونکہ لا علمی میں سارا دائرہ کائنات کے ان تمام موجودات، حقائق، اسرار اور غوامض کا، اور ماضی و مستقبل تھا، اور قیامت کے دن اور بعد از قیامت تک کا، اور قبر کا، اور احوال کا، دلوں کا، نیات کا، ہر چیز کا علم چونکہ اس میں شامل ہے۔ ما لم تکن تعلم، جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے، علمک، وہی آپ کو بتا دیا، اس کا علم آپ کو دے دیا۔ تو گویا جتنی وسعت ما لم تکن تعلم میں لا علمی کی ہے، یہ بات بڑی اہم ہے، سمجھا رہا ہوں، جتنا کہ ما لم تکن تعلم کے جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے، جتنا یہ دائرہ وسیع ہے، اتنا ہی دائرہ علامہ کا وسیع ہوگا کہ اتنا علم عطا کر دیا۔ جتنی وسعت نفی علم میں ہے اتنی وسعت اس بات علم میں ہوگی، جتنی وسعت قبل از نبوت اور رسالت اور قبل از فضل و رحمت الہی، اللہ کے فضل سے پہلے جتنی وسعت ہماگیریت اور کلیت اس بے خبری کی حال کی تھی، اتنی وسعت حضور کی باخبری کی ہوگی، اور اتنی وسعت حضور کے علم کی ہوگی۔ لہٰذا کائنات امر و خلق کا جو وجود، جو گوشہ، جو ذرہ، جو حقیقت، جو شے ما لم تکن تعلم میں آتی ہے اور آ سکتی ہے، یہ بات بڑی اہم ہے۔ کائنات امر و خلق کا جو وجود ما لم تکن تعلم میں آئے گا کہ جو آپ نہیں جانتے تھے، کائنات امر و خلق کی جو شے ما لم تکن تعلم میں آتی ہے کہ جس کی خبر آپ کو از خود نہ تھی، کائنات امر و خلق کے جس ذرے کا علم کا تذکرہ ما لم تکن تعلم میں آتا ہے کہ جس کا آپ کو پہلے از خود علم نہ تھا، جو شے ما لم تکن تعلم میں آتی جائے گی وہی شے علامہ کے ذریعے حضور کے علم میں آتی جائے گی۔ تو گویا علم کا دائرہ اتنا ہی وسیع ہوگا جتنا قبل از عطائے الہی لا علمی کا دائرہ تھا۔ لہذا یہ حقیقت ذہن نشین کر لی جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا اگر تعین یا تصور سمجھنا ہو تو ما لم تکن تعلم کی وسعت کو سمجھنا ہوگا۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ ما لم تکن تعلم میں کچھ چیزیں پہلے خارج تھیں، اگر ما لم تکن تعلم کے دائرے سے کچھ چیزوں کو خارج سمجھا جائے تو خارج ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جن کو آپ ما لم تکن تعلم، جو آپ نہیں جانتے تھے، اس جملے سے جن چیزوں کو خارج بنائیں گے تو ان کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حضور کے علم میں تھیں، نبوت سے بھی پہلے، رسالت سے بھی پہلے، اللہ کی عطا سے بھی پہلے از خود علم میں تھیں۔ خارج کر کے ما لم تکن تعلم کہ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے، اس دائرے سے جس شے کو آپ نکالیں گے تو مطلب یہی ہوا نا کہ وہ پھر حضور کے علم میں تھا، از خود علم میں تھا۔ ذاتی علم بنائیں گے حضور کا کہ اگر وہ حضور کے ذاتی علم میں تھا تو اللہ کی عطا کے بعد علم بڑھے گا یا کم ہوگا؟ تو پھر عطا کے بعد اس علم کا عالم کیا ہوگا؟ جبکہ صورتحال بتانا یہ مقصود ہے کہ ذاتی علم میں کوئی چیز اس دائرے سے خارج نہ تھی۔ ہم حضور عقیدہ صحیح یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے اس علم اسرار پر، علم مغیبات پر
اور علم مستقبل پر، علم ماضی پر، علم احوال پر، علم عقائد پر، علم آخرت پر، علم دنیا پر، علم اطلاع نیات پر، علم عقائد پر، علم جتنے موضوعات کائنات میں بن سکتے ہیں اور حقائق و موجودات کا علم بن سکتا ہے، از خود حتمی قطعی اور صحیح علم کسی کا نہ تھا، اور نہ کسی انسان کو از خود ہوتا ہے۔ ذاتی علم صرف اللہ رب العزت کی ذات کو ہے، مخلوق کا علم عطائی ہے۔ تو ما لم تکن تعلم میں ذاتی علم کی نفی کر دی گئی کہ ذاتی طور پہ آپ جو کچھ نہ جانتے تھے، وہ علامہ کا عطائی طور پہ وہ سب کچھ جاننے لگ گئے۔ جس چیز کی بھی لا علمی تھی وہ علم میں بدل گئی، جس چیز کی بھی ذاتی علم کے باب میں بے خبر تھی وہ عطائی علم کے باب میں باخبری میں بدل گئی۔ تو اللہ رب العزت فرمانے ہیں محبوب کہ اس طرح ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تصور علم کی وضاحت کر دی، اس لیے فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا کہ آپ کو اللہ کا عطا کردہ علم اتنا ہے کہ اسے رب خود فضل عظیم قرار دے رہا ہے۔ اب اس میں کیا آ گیا پھر؟ ما لم تکن تعلم میں ما کانا بھی آ گیا، وما یکون بھی آ گیا۔ تو جب وعلمہ کا ما لم تکن تعلم کی تعبیر کی، تفسیر و تشریح کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کا علم جو اللہ نے عطا کر دیا وہ علم ما کانا وما یکون پر حاوی ہو گیا، وہ ما کانا وما یکون کا علم بن گیا۔ ما کانا یہ کائنات خلق کی ابتدا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اس کے کلمہ کن سے کائنات کی ابتدا ہوئی، وہاں سے ما کانا ہوا، اور اس کے بعد کائنات ہونے لگی اور جب تک ہوتی رہے گی انتہا تک وہ ما یکون کی حد ہوگی۔ تو ما کانا کل کائنات کی ابتدا کی ایک حد ہے، وما یکون اس کل کائنات کی انتہا کی ایک حد ہے۔ تو گویا ما کانا بھی ایک حد ہے، کس کی؟ یہ خالق کی حد نہیں، اللہ کی حد نہ ہے نہ ہو سکتی ہے، مخلوق کی حد ہے۔ وما یکون یہ بھی حد ہے، اور خالق کی نہیں، یہ بھی مخلوق کی حد ہے۔ تو گویا ما کانا بھی حد خلق ہے، حد مخلوق ہے، وما یکون بھی حد خلق، حد مخلوق ہے۔ تو ما کانا وما یکون دو حدیں ہوئیں، بگننگ اور اینڈ، مگر دونوں حدیں عالم خلق میں ہوئیں۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ ان میں سے کچھ بھی ورائے خلق نہیں، نہ ما کانا مخلوق سے ماورا ہے، نہ ما یکون مخلوق سے ماورا ہے۔ جب ما کانا بھی مخلوق ہی کی ایک حد ہے، حد ابتدا، اور ما یکون بھی مخلوق کائنات اور مخلوقات ہی کی ایک حد ہے، حد انتہا۔ تو آقا علیہ السلام کے علامہ کا ما لم تکن تعلم میں ما کانا بھی آ گیا، ما یکون بھی آ گیا۔ تو اگر آقا علیہ السلام کا علم محیط بن گیا، حضور کے علم کو مان لیا کہ علم محیط ہے، علم کل ہے، اور علم کل سے مراد حضور کو علم ما کانا بھی ہے اور علم ما یکون بھی ہے، تو یہ قطعاً شرک نہیں بنے گا، قطعاً اللہ کے علم سے برابری نہیں بنے گی، شرک کا کوئی گمان اور شائبہ تک بھی نہ ہوگا۔ اس لیے کہ حضور کے علم کو علم کل کہہ کر، علم محیط کہہ کر، ما کانا و ما یکون کا علم کہہ کر بھی حضور کا علم حاوی ہے کائنات کی، مخلوقات کی دو حدوں پر۔ ما کانا بھی مخلوق کی حد ہے، ما یکون بھی مخلوق کی حد ہے۔ جب ساری مخلوق کی دو حدوں پر حضور کا علم حاوی ہوا تو پھر بھی وہ علم مخلوق رہا، وہ علم حادث رہا، اس لیے کہ ما کانا بھی حادث ہے، مخلوق کی حد جو ہوئی، ما یکون بھی حادث ہے، مخلوق کی حد جو ہوئی۔ تو حادث ابتدا بھی حادث تھا، انتہا بھی حادث ہے، تو حادث حدوں پر حادث علم جب محیط ہو گیا وہ بھی حادث رہا۔ تو اللہ کا علم حدوث اور حادث ہونے سے پاک، وہ قدیم ہے، وہ ما کانا سے بھی پہلے ہے، ما یکون سے بھی بعد ہے، اس کے علم کی نہ ابتدا کی حد ہے نہ انتہا کی حد ہے۔ تو اللہ کا علم جب کہا جاتا ہے کہ علم کل، اس کا معنی ہی کچھ اور ہے، وہ ما کانا و ما یکون پر نہیں، وہ تو ما کانا و ما یکون کا خالق ہے، وہ تو خالق ہے، اور ما کانا و ما یکون اس کے علم کے تابع ایک جز ہیں، کیونکہ اس کی مخلوق ہیں۔ تو حضور کا جب کہا گیا کہ حضور کو اللہ نے علم کل عطا کیا، تو علم کل کا معنی ہوا کہ کل مخلوق کا علم عطا کر دیا۔ جب سے عالم امر و خلق پیدا ہوا اور جب تک عالم امر و خلق رہے گا، ان ساری حدوں پر حضور کا علم حاوی ہو گیا، حاوی اور محیط ہو کر، علم کلی ہو کر بھی وہ حادث رہا، محدود رہا، متناہی رہا، دو حدوں پر حاوی رہا۔ اور اللہ کا علم مخلوق سے بھی حاوی ہے اور دو حدوں پر بھی وسیع ہے، اور اللہ کا علم حادث نہیں ہے، متناہی نہیں ہے، محدود نہیں ہے، لہذا غیر محدود کا محدود سے کیا مقابلہ، متناہی کا لا متناہی سے کیا موازنہ۔
محدود کا غیر محدود سے کیا موازنہ؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے بارے میں جب کہا جاتا ہے کہ علم کل، تو اس کا مطلب علم ما کان و ما یکون ہوتا ہے، اور یہ ثبوت قرآن کی وعلمک ما لم تکن تعلم سے ہے۔ یہی کلمات ما کان و ما یکون پہ دلالت کر رہے ہیں۔ اور یہ علم کل ہو کر بھی مخلوق رہتا ہے، مخلوق کا علم محدود رہتا ہے، چونکہ اللہ رب العزت کا علم غیر محدود ہے، لہٰذا اس علم کا اللہ کے علم سے کوئی موازنہ اور کوئی تساوی نہیں ہے۔ اس لیے شرک کا موازنہ نہیں کرنا چاہیے کہ برابر بنا دیا، معاذ اللہ۔ برابر تب کہے کوئی کہ حضور کے علم کو غیر محدود بنا دیا جائے جیسے اللہ کا علم غیر محدود ہے، حضور کے علم کو لامتناہی کہہ دیا جائے جیسے اللہ کا علم لامتناہی ہے۔ یہ عقیدہ کسی مسلمان کا نہیں۔ مسلمان کا عقیدہ حضور کے علم کی کلیت پر، اس آیت پر مبنی ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اس لیے امام بوصیری، شرف الدین بوصیری صاحب قصیدہ بردہ فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ کہ حبیب مکرم، آپ کی سخا کا عالم یہ ہے کہ آپ کے دسترخوان جود و سخا پر دنیا بھی ساری ہے اور آخرت بھی ساری ہے، اور آپ کے علم کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ آپ کے علم کا، لوح کا علم اور قلم کا علم بھی آپ کے علم کا حصہ ہے، اس لیے کہ لوح بھی مخلوق اور قلم بھی مخلوق۔ حضور کا علم کل مخلوق پر حاوی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ لوح و قلم کے علم کو فضل علم عظیم نہیں کہا، حضور کے علم کو عظیم کہا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے فضائل اشرف الفضائل ہیں، مناقب اعظم المناقب ہیں، تو علم بھی اوسع المعالم ہوگا، تمام علموں سے زیادہ وسیع اور تمام علموں سے زیادہ محیط اور تمام علموں سے زیادہ افضل ہوگا۔ جہاں تک مخلوق کا تعلق ہے، جو ساری مخلوق کو اللہ رب العزت نے علم عطا کیا، اس کو خود قرآن مجید نے کہا سورہ الاسراء آیت نمبر 85 میں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ جو مخلوق کو علم دیا، فرمایا تم سب کو جو علم عطا کیا گیا ہے وہ بس قلیل ہے۔ تو جو علم اللہ رب العزت نے ساری مخلوق کو دیا اس کو قلیل کہا، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ علم میں سے جو کچھ تمہیں دیا گیا علم وہ قلیل ہے، وہ تھوڑا سا علم ہے۔ تو ساری مخلوق کے علم کو اللہ نے تھوڑا سا علم کہا، اور علم محمدی کو اللہ رب العزت نے علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما کہا۔ جو علم آپ کو نہیں تھا سارا دے دیا، اور آپ پر وہ علم اتنا دیا کہ فضل عظیم کہا۔ تو حضور کا علم عظیم ہوا اور ساری مخلوق کا علم قلیل ہوا۔ تو جب آپ اس ساری مخلوق کے علم قلیل کو تنہا آقا علیہ السلام کے علم عظیم کے ساتھ جب موازنہ کرتے ہیں، تو پھر ساری مخلوق کا علم حضور کے علم کے مقابلے میں جز بن گیا۔ اور جب علم نبوت محمدی کا موازنہ، جو کہ نہیں کرنا چاہیے، سمجھانے کے لیے اللہ کے علم کے ساتھ کریں گے، تو حضور کا علم اللہ کے علم کا جز بن جائے گا، بلکہ اتنا چھوٹا جز ہوگا کہ کوئی مثال بھی نہیں۔ اگر سمجھنے کے لیے اللہ کے علم کو کوئی معاذ اللہ 7 سمندروں کے برابر کہہ دے، جو کہ نہیں، جائز نہیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر اللہ کا علم 7 سمندروں کے برابر کوئی کہہ دے اور اس کے مقابلے میں کوئی پوچھے حضور کا علم کیا ہے، تو وہ 7 سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ایک قطرے کی بھی کوئی مناسبت و نسبت ہے 7 سمندر سے، مگر علم محمدی اور علم مخلوق کی اللہ کے علم سے کوئی مناسبت و نسبت ہی نہیں ہے۔ جتنی بات ہوتی ہے علم کلی اور جزئی کی، اس کا سارا تعلق اور نسبت مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کا علم جب مخلوق کی مناسبت سے بات ہوئی تو کبھی اس کو جزئی نہ کہا، چونکہ جزئی قلیل ہوتا ہے اور قلیل ساری مخلوق کا علم ہے، اور حضور کے علم کو اللہ نے عظیم کہا ہے، بلکہ ساری کائنات کو اور اس ساری کائنات کی کل متاع کو اللہ نے کہا قلیل۔ سورہ النساء آیت نمبر 77 میں فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، فرما دیں دنیا کا سارا ساز و سامان قلیل ہے۔ تو ساری دنیا کی جو متاع ہے وہ قلیل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو، کائنات کو، انسانوں کے اور دنیا کے علم کو، ہر شے کو قلیل کہتا ہے، اور محبوب کے علم کو فضل عظیم کہتا ہے۔ جب آقا علیہ السلام کے شرف علم کو اس نے فضل عظیم کے لقب سے نوازا، تو پتہ چلا اب اس کا تعلق بن گیا۔ دیکھا یہ آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 113 شروع بھی اللہ کے فضل سے ہوئی تھی، اور اس کا اینڈ بھی فضل عظیم پر ہوا۔ کیا کمال ہے آیت کی بگننگ اور آیت کا اینڈ۔
آیت کی ابتدا بھی ہوئی ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اے میرے حبیب اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت آپ پر نہ ہوئی ہوتی، اس سے یہ کہہ کر اس کے منطقی نتیجے کو رد کر دیا، اس امکان کو معدوم کر دیا۔ تو آیت کا شان عظمت رسالت کا بیان جو کیا اور شان عصمت محمدی کا جو بیان کیا، اس کی ابتدا بھی اللہ نے اپنے فضل سے کی، اور جہاں یہ مضمون جا کے ختم کیا وہاں فرمایا وَكَانَ فضل اللہ علیک عظیما، محبوب یہ ساری شانیں اس لیے ہیں کہ اللہ کا فضل آپ پر فضل عظیم ہے۔ یہ وہ ایک راز تھا جو اس آیت قرآنی کے ذریعے ہم سب کو ملا، اور اس نے مقام رسالت کے بہت سارے گوشوں پر روشنی ڈالی، اور بہت سارے گوشوں پر فضل سے بات کو شروع کیا اور فضل عظیم پر بات کو ختم کیا۔ تو اس میں ایک ارتقاء کا سفر بھی ہے محبوب، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر لمحہ بات کا فضل بڑھتا چلا گیا ہے، فضل سے فضل عظیم پر جا کے بات ختم کی۔ تو یہ جب شکل حضور علیہ السلام کو عطا کر دی، یہ درجہ، اس کو قرآن مجید میں یوں بھی کہا سورہ والضحیٰ میں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کے آخرت آپ کی دنیا سے بہتر، آپ کی ہر بات کی گھڑی آپ کی پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ یعنی ہر بات کا لمحہ حضور کے لیے باعث رفعت، باعث عظمت ہے، باعث بلندی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہر لحظہ، ہر گھڑی، ہر لمحہ آقا علیہ السلام کا ہر رتبہ اور ہر مقام بھی بلند ہو رہا ہے، ہر شان بھی بلند ہو رہی ہے، اور علم اور قدرت اور حسن و جمال اور کمال اور عظمت کی ہر گوشے کو اللہ رب العزت اپنے فضل سے شروع کر کے فضل عظیم کی طرف بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ اور چونکہ فضل عظیم کہہ دیا ہے سو حضور کی عظمت کے کسی گوشے کی کوئی حد نہیں رہی۔ اگر حد قائم کریں گے تو گویا اللہ کے فضل عظیم کو محدود کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ وہ مقام رسالت کا پہلو تھا جو سنت و حدیث کی حجیت کے باب میں ہم نے بیان کیا، اور جو اجاگر کی چیز اس میں کہ مقام رسالت اور عظمت شان رسالت کا عالم یہ ہے کہ اللہ نے آقا علیہ السلام کو جامع، کامل، دائمی، ابدی، قطعی عصمت عطا کر دی، اور وہ عصمت ایک ایسی اللہ کی طرف سے حفاظت اور امان ہے کہ جس وجہ سے کبھی بھی آپ کے کسی حدیث میں، ارشاد میں، حکم میں، سنت میں، اسوہ اور سیرت میں غلطی اور خطا کے امکان کو ہمیشہ کے لیے مسترد کر دیا ہے، معدوم کر دیا ہے۔ تو جب غلطی اور خطا کا صدور ناممکن اور معدوم کر دیا گیا تو آقا علیہ السلام کی ہر حدیث اور ہر سنت اور سیرت طیبہ کا ہر بوشہ قیامت کے دن تک، ہر دور، ہر زمانے اور ہر علاقے کے لیے حجت بھی رہا، قابل عمل بھی رہا، اور سچائی پر مبنی بھی رہا، اور مطابق واقعہ بھی رہا۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی بھی امت کا کوئی فرد آقا علیہ السلام کے علم سے، یعنی آپ کی سنت اور سیرت سے، اور آپ کی حدیث اور آپ کی حکم و ارشاد کی صداقت اور حجیت سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔